سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے. رب کریم فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، اللہ وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا. اب بات کے دوستوں میرا سوال ہے، یہاں اللہ نے صفت رحمان کیوں لائی ہے؟ آپ اٹھائیے تفسیر ابن جریر، انہوں نے اس پر بحث کی ہے. امام جریر، امام طبری فرماتے ہیں رب کریم کوئی اور صفت ملا سکتے تھے. جامع البیان اس پر دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں بھائیو یہاں اللہ علمہ القرآن بھی ہو سکتا تھا. علم القرآن کے ساتھ اللہ کا لفظ نہیں آیا. الرحمن کیوں آیا ہے؟ تعلیم قرآن کے ساتھ رحمان کی صفت اس لیے لائے ہیں، رب بتانا چاہتے ہیں قرآن پڑھائیں تو رحمت کے ساتھ پڑھائیں. الرحمن علم القرآن رحمت، حالانکہ اللہ کا جو نام ہے ذاتی اللہ ہے، رحمان ذاتی نام نہیں ہے. اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات المنزہ عن النقصان والزوال. قاضی عبید اللہ بن عمر بیضاوی اٹھا لیں تو اللہ ذاتی نام ہے رب کریم کا، اللہ کا لفظ نہیں آیا، رحمان آیا. اس کی دو وجہ انہوں نے دی ہیں. ایک وجہ تو یہ، ایک وجہ اور بھی دیتے کہ عرب کے لوگ لفظ اللہ سے تو واقف تھے، رب سے رحمان سے واقف نہیں تھے، تو اللہ نے ان کو رحمان کی رحمانیت اور رحمت بتانے کے لیے بھی سمجھایا. اور دوسرا علم القرآن سے جوڑے تو تعلیم قرآن میں رحمت چاہیے، پیار چاہیے، شفقت چاہیے، محبت چاہیے، ناراض نہ ہونا، ڈنڈا نہیں چاہیے. میں اعتراض نہیں کر رہا، بھائیوں والا گلہ شکوہ کر رہا ہوں. ڈنڈا نہیں چاہیے، پیار چاہیے. میرا بیٹا پڑھنے جاتا ہے حفظ، حضرت قاری صاحب کو میں نے کہا حضرت قاری صاحب آپ کی بہت اچھی ترتیب ہے، آپ ہر بچے کو ٹافی دیتے ہیں روزانہ، یہ ڈبہ ختم ہو تو مجھے بتائیں، میں دے جاؤں گا پورا ڈبہ، لیکن جب بچوں کو روزانہ کر صرف 2 ٹافیاں دے گا تو وہ بھاگ بھاگ کے پڑھنے آئیں گے. حضرت مفتی صاحب میرے بیٹے کو کسی نے ویڈیو دکھا دی بھی، ایک قاری صاحب مار رہا ہے ایک بچے کو، تو اس نے مجھے کہا ابو میں تو پڑھنے نہیں جاتا. میں نے پتہ مائنڈ سیٹ کیسے بدلا، میں نے کہا بیٹا وہ قاری مارتے ہیں، حافظ نہیں مارتے، میں تجھے حافظ صاحب کے پاس لے جاؤں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں حافظ سے کول پڑھنا، قاری کول کوئی نہیں پڑھنا. یعنی آپ بچے کو بچے والا دماغ دے کر پڑھائیں نا، تو پیار سے سمجھائیں. جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا پیار سے کلاس حفظ کی نہیں پڑھائی جاتی. میرا یہ بیان اپلوڈ ہوا تو مجھے بڑے بڑے قراء کے دوستوں نے فون کیا، مسلم ناراض نہ ہونا، ایک بات کو مجھے آپ مدرس اچھے ہو، خطیب اچھے ہو، مناظر اچھے ہو، آپ مدرس میں تدریس میں دلائل میں آپ بہت اچھے ہو، حفظ پڑھانے کا آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ حفظ کیسے پڑھایا جاتا ہے. ہم نے حفظ پڑھایا ہے، اس میں ڈنڈا چلتا ہے. میں انہیں کہتا قاری صاحب آپ کو کس بے وقوف نے کہا ہے میں نے حفظ کی کلاس نہیں پڑھائی؟ میرے حفظ کے شاگرد حافظ آج مصلح پڑھاتے ہیں، میں نے کئی سال تک حفظ کی کلاس پڑھائی ہے. آپ کس نے کہا میں تجربہ نہیں ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم صرف یاد نہیں کیا، سمجھا بھی ہے اپنے اساتذہ سے. تو یہ الرحمن کے بعد علم القرآن ہے، تھوڑی سی نرمی. میں اس جگہ تھا، یہ مسجد نبوی کے مدرسے کا کیا نام ہے، پہلا مدرسہ اصحاب صفہ، صفہ کا چبوترا ہے، روضہ نبوی میں بالکل پیچھے ہے. قرآن کریم کی تلاوت ختم ہوئی تو میں نے اٹھا کر اوپر ریل میں قرآن رکھا اور بیٹھنے لگا نیچے. تو میرے اٹھنے میں شاید پیچھے چہرہ کسی نے دیکھ لیا تو 2 بندے میرے پاس آ گئے، حضرت خیریت آپ کے ساتھ تھوڑا بیٹھنا ہے. میں نے انہیں کہا تھوڑا صبر، یہ رسالت مآب کے قدموں میں بیٹھا ہوں، یہ جو مدرسہ اصحاب صفہ ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے. بالکل جو حضرات گئے وہ جانتے ہیں یہ رسالت مآب علیہ السلام کی کمر مبارک کی طرف ہے، پیٹھ مبارک کی طرف. تو میں نے کہا مجھے حیا غالب ہے، ادھر گپ شپ نہ لگاؤ، میں ادب پیغمبر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. میں نے ہاتھ سے 2 بار اشارہ کیا، اور وہاں اللہ کی قسم زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. احترام میں نبوی میں دل کانپ جاتا ہے کہ ہم جس جگہ ٹھہرے ہیں یہاں تو 70,000 ملائک بھی رسول اللہ کو سلام پیش کرنے آئے ہوئے ہیں. دل کانپ جاتا ہے کہ ہم ٹھہرے کہاں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تھوڑا گزارا ادھر رسالت مآب کے احترام میں. انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک بات کرتا ہوں، گپ شپ نہیں لگاتا، شرعی مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھیں. اس نے ترک رفع دین کا مسئلہ پوچھا، میں نے کہا بعد میں بتا دیتا ہوں، باہر نکلتے ہیں بتاتا ہوں. تو اس نے پھر کہا کہ حضرت میں نے بیعت کرنی ہے. اب میں نے کہا بھائی اللہ کے لیے صبر کر. انہوں نے کہا نہیں حضرت میں نے اس مقدس جگہ بیعت کرنی ہے. تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ کہ جی میں فیصل آباد سے، فلاں، پورا تعارف کرا. میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟
انہوں نے کہا جی حفظ کی کلاس پڑھا دو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں نے بیعت بھی لینی ہے تو اسے, لیکن شرط بھی رکھنی ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا آپ مقدس جگہ میں بیٹھے ہیں تو بات پوری کریں گے. میں نے کہا میرے ہاں ایک ہی بات ہے, بیعت تو میں تجھے کر لوں گا, لیکن قاری صاحب ڈنڈے کو کم اور محبت کو زیادہ استعمال کرو گے. اس نے کہا حضرت اگر ڈنڈا نہیں چلاتا تو بچہ حفظ نہیں کرتا. میں نے کہا بیٹا تو صرف حافظ ہے اور ہمیں ماشاءاللہ افتاح کی کلاسوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہے, مجھے یہ بتا حفظ کرنے کا حکم اور گناہ سے بچنے کا حکم کیا ہے؟ نابالغ کو مارنا گناہ ہے, صرف ماں باپ کو اجازت ہے, وہ بھی اس وقت جب وہ 10 سال کا ہو کہ نماز نہ پڑھے, ورنہ نابالغ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اصحاب فتاویٰ کو اٹھا لیں. میں نے کہا مجھے یہ بتا گناہ سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے یا نیکی کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہمارے مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں جلب منفعت سے دفع مضرت بہتر ہے. یہ عوام نہیں سمجھتی, میں آپ کو سنانے کے لیے کہتا ہوں, نفع کمانے سے زیادہ بہتر ہے نقصان سے بچ جاؤ. یہ ہے جلب منفعت سے دفع مضرت. میں نے کہا بھائی حفظ کرانا بس زیادہ سے زیادہ مستحب ہے, فرض تو نہیں ہے. کہتے ٹھیک ہے, سنت مستحبہ ہے, اور گناہ سے بچنا کہتے فرض ہے. میں نے کہا ایک مستحب کی خاطر تم فرض کا انکار کر رہے ہو. اس بندے کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا حضرت وعدہ ہے میں ماروں گا نہیں. پھر میں نے اس کی بیعت لی. میری بات کرنے کا مقصد یہ کہ گزارا کریں, اس پر نرمی کریں, پیار دیں, محبت دیں. الرحمن صفت آئی ہے تعلیم قرآن کے ساتھ.